اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہمارا جز نمبر 3 ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہم 88 یعنی 88 کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ جن کی ہم نے پچھلی 2 آیات میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 86 میں کہا کہ یہ ظالم ہے، جنہوں نے اللہ ایمان کے بعد جو کفر کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں مانا اور واضح نشانیوں کو نہیں مانا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر اگلی آیت 87 میں اللہ نے کہا ان پر لعنت ہوگی، اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے کے سارے لوگوں کی۔ پھر اس کے بعد 88 پر ابھی میں آئی ہوں کہ اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا، انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کس میں؟ فیہا، اس میں کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اسی جہنم میں، جس کے اندر ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے نا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں، کس میں؟ اسی جہنم میں، اسی لعنت میں۔ اور ان سے کیا ہوگا؟ لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اردو کا ایک لفظ ہے تخفیف کرنا، کمی کرنا۔ یہ یخفف جو ہے نا، اس کو آپ خا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تخفیف نہیں ہوگی، لا نہیں، تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، کسی طرح سے کوئی بچت نہیں ہوگی، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سورہ النبا میں آتا ہے یعنی عذاب آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور وہ نہیں مہلت دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والے جو ہے نا، وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارا رب ہمارے اس عذاب میں صرف 1 دن کی کمی کر دے، 1 دن کی ہمیں بریک دے دے، 1 دن کی، یعنی پورے 7 ڈیز تو ہوا کرے، بس 1 دن کی ہمیں چھٹی مل جائے۔ جہنم میں 1 دن کی چھٹی کا مل جانے کے لیے جہنم کے داروغے سے جا کے سفارش کریں گے، تو اس دن ہم پر عذاب نہ ہوا کرے 1 دن ہفتے میں۔ تو لیکن کوئی ان کی دعا سنی نہیں جائے گی، ساری فریادیں، ساری چیخ و پکار، ساری سفارشیں، سارا رونا پیٹنا، سب کا سب بیکار جائے گا۔ کیوں؟ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے لکھا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی دور کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت، بریک، کسی طرح کی کوئی بھی بریک وغیرہ ان کو نہیں ملے گی، کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے، جو ہم نے آپ کو پچھلی والی آیات میں بتایا۔ آیت نمبر 89 پر آتی ہوں، 88 کے بعد 89 آیت نمبر، اس کی ترجمے کی طرف آئیے۔ الا الذین، مگر وہ جنہوں نے تابو، توبہ کی۔ اب دیکھیے ذرا، بڑی امپورٹنٹ آیت آ گئی ہے۔ من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا، اور اصلاح کی۔ آپ دیکھیے اصلاح کا صاد لام ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم اردو میں بھی اصلاح کہتے ہیں، اور یہ اصلحو اس کا مطلب ہے اصلاح کی۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہاں پر ان لوگوں کی ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ، الذین، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی دنیا میں ہی، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد اس جرم سے جو انہوں نے جرم کیا تھا۔ کون سا جرم؟ دوبارہ واضح کر دوں، حق قبول کرنے کے بعد انکار کیا تھا، لیکن ان کو پھر دنیا میں ہی ریئلائز ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ واپس دین کی طرف آ گئے، دین کو، اور وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جو پہلے خرابی کی تھی نا اسے ٹھیک کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اعمال کا موقع دے اور توبہ کرنے والا بنائے۔ تو یہ لوگ جن کا میں نے پچھلی آیات میں
86 اور 87 اور 88 میں ذکر کیا. 89 میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین سے پھر گئے تھے، نہیں مان رہے تھے، انکار کر رہے تھے حق کو جان کر بھی، اور ان پر اللہ نے اپنی لعنت بھی بھیجی اور انہیں بتایا بھی کہ عذاب ان سے ایک لمحے کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. لیکن اس آیت نمبر 89 میں 89 میں بتا دیا کہ اگر توبہ کر لیں اسی دنیا میں، کوئی بھی اسی دنیا میں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. توبہ کا ساتھ جڑا ہوا ہے لفظ، دیکھ لیں، توبہ بھی کریں اور اصلاح بھی کریں. یہ نہیں کہ پچھلے پہ توبہ بھی کرتے چلے جائیں اور آگے سے پھر وہی کام کرتے چلے جائیں. نہیں، تابو من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی انہوں نے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 90 پر آ جائیے. ان الذین، لفظی ترجمہ بتا رہی ہوں، بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہ تقبلا قبول کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون جو گمراہ ہیں، وہ جو گمراہ ہیں. تو دیکھیے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. پچھلی آیت میں بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرے گا. آگے 90 میں، آیت نمبر 90 میں اللہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ان الذین، بے شک ان الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، اور ثم ازدادوا اور بڑھتے چلے گئے، زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے، ثم ازدادوا، زا دال دال، دیکھیں زیادہ کا جو لفظ اردو کے اندر آیا نا، زیادہ، زا یا دال، اس کا جو نا روٹ ورڈ ہے زا یا دال، یعنی زیادہ. تو ایمان کے بعد اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، زیادہ کرتے چلے گئے. تو یہ جو کفر میں بڑھنا ہے نا، یہ اسی طرح ہے جس طرح جب انسان ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال میں بڑھتا ہے نا، تو ایمان بھی بڑھتا ہے. اسی طرح جب کفر میں بڑھتا ہے، نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے، کفر میں بڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کفر میں بڑھنا. اور جب انسان ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. نیک اعمال جو ہے نا وہ ایمان کو بڑھاتے ہیں اور برے اعمال ایمان کو گھٹاتے ہیں. لکھ لیجئے گا جملہ، برے اعمال نیکی کو کھا جاتے ہیں، گھٹاتے ہیں آپ کے ایمان کو. برے اعمال ایمان کو گھٹاتے ہیں اور نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں. اور جب انسان کفر کرتا ہے نا، تو کفر جو ہے نا وہ کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن میں لکھا ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان تو لائے اور پھر کفر کیا، اور پھر کیا کیا، ثم ازدادوا بڑھتے چلے گئے کفر میں. ٹھیک ہے، تو یہ کفر جو ہے نا، کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اگر ایک دفعہ اللہ کی کسی چیز سے انکار کرو گے تو آگے آپ کا دل انکاروں میں ہی لگا رہے گا. تو جب انسان جس راستے پر چلتا ہے نا، یقین کریں اسی راستے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ جا رہا ہو، قدم اس کے مشرق کی طرف ہو اور اس کا جسم مغرب میں چلا جائے. نہیں، بندہ جس راستے پر چلتا ہے نا، بندہ اسی راستے پر آگے بڑھتا ہے. یہ یاد رکھیے. اسی طرح ایمان میں ہو یا کفر میں، انسان کسی ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یا تو ایمان، کیوں، یا تو ایمان میں اضافہ ہوگا یا پھر کمی ہوگی، یہ یاد رکھیے. اسی طرح اگر کفر میں اضافہ ہوگا یا تو اضافہ ہوگا یا پھر کمی ہوگی. تو یہاں چانسز یہ ہیں، شبنم اپنا مائک کلوز کریں. تو یہاں چانسز یہ ہیں کہ جو لوگ ایمان لا کر کفر کریں، جو لوگ ایمان لا کر کفر کریں وہ پھر کفر میں ہی بڑھتے جاتے ہیں. جو لوگ ایمان لا کر کفر کریں وہ پھر کفر میں ہی بڑھتے جاتے ہیں، اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہر روز آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر روز آگے بڑھتے ہیں. لن تقبل توبتہم، اور پھر ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. دراصل یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو پھر یہ لوگ جو ہے نا موت کے وقت کریں گے توبہ، یہ کریں گے موت کے وقت توبہ. موت کے فرشتے کو جب سامنے دیکھیں گے نا، او ہو، اس وقت ماتھا ٹھنکے گا، اچھا ہمیں تو توبہ کر لینی چاہیے. تو اس وقت فٹافٹ توبہ کریں گے. تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی.
سورہ النساء کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، ترجمہ بتا رہی ہوں، اور توبہ نہیں ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔